یہاں ہم نے پڑھا پطرس رسول نے کہا کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اور جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اصل میں وہ یسوع مسیح ناصری کی بات کر رہا ہے۔ یسوع نام جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا۔ اور اس وقت اسرائیلیوں کو رومی حکومت سے مخلصی کی، رہائی کی، آزادی کی ضرورت تھی۔ وہ ایک آزاد قوم رہے تھے، وہ خود حاکم رہے تھے، ان کے اپنے بادشاہ ہوتے تھے، اور اس وقت وہ غلامی میں تھے، اور اس طرح سے وہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو انسانی طور پر میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ان کی ہارڈلی نیڈ تھی، لیکن خدا ان کے لیے جو پلان اور منصوبہ رکھ رہا تھا، بنی نوع انسان کے لیے رکھ رہا تھا، وہ انہیں ان کی بیماریوں سے، ان کی لعنتوں سے، ان کے گناہوں سے شفا دینا چاہتا تھا، آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اور خدا اس کو ایک بڑے پیرائے میں دیکھ رہے تھے، اور خدا اس طرح ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے تھے جیسے پچھلے باب میں آپ نے دیکھا کہ ایک مانگنے والا ہیکل کے کنارے پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ ایک لمیٹیشن میں تھا۔ آپ بھی آج آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ برکت پانا چاہتے ہو، خداوند آپ کو روپے پیسے کی برکت دے۔ آپ برکت لینا چاہتے ہو، خدا آپ کو اچھے ساتھی کی برکت دے۔ آپ برکت کے لیے آئے ہو، خداوند آپ کو گاڑیوں کی، دولت کی، گھر کی برکت دے۔ ایک لمبی لسٹ ہے، I don't know whatever you want, what is in your list، لیکن خدا اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو، اس خاندان و گھرانے کو کس چیز کی ضرورت ہے جس سے نہ صرف یہ استفادہ کرے بلکہ ان کے قرب و جوار کے لوگ بھی برکت پا جائیں۔ اور یہی بات تھی کہ جب مسیح یسوع آیا تو فرشتے نے یوسف سے کہا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں سے ان کے گناہوں سے نجات دے۔ مسیح یسوع پھر جب گناہوں سے نجات دیتے تو شفا مل جاتی، گناہوں سے نجات دیتے تو بدروہیں بھاگ جاتی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں لنگڑے نے شفا پائی، اس نے اپنا اب شاگردوں کے حوالے کر دیا۔ آپ نے شروع میں ہی پہلی آیت میں پڑھا ہوگا، اور اس میں آپ سارے چیپٹر میں بار بار دیکھیں گے کہ وہ شخص شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ غربت سے نجات پا گیا، وہ نامعلوم شخص تھا، وہ مشہور ہو گیا، پتہ نہیں کتنی کو اس نے آزادیاں حاصل کی ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، سٹک تھا، لنگڑا تھا، اب چلنے پھرنے والا ہو گیا، پتہ نہیں کتنی کو اس نے آزادی پائی، اور یہ یسوع نام میں آزادی۔ میں اس میں ایک اور حوالہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یوحنا کی انجیل اور اس کا آپ 15واں باب نکالیے پلیز۔ بہت بابرکت یہ حوالہ ہے، مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ مسیح یسوع نے کہا شاگردوں کو، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں لیا، اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو۔ بہت زبردست یہ بات ہے، جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو۔ یہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ ایک بلینک چیک ہے، اس میں آپ چیک پہ لکھ سکتے ہیں 5-7 برکتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں ہی آپ کو بتایا کروں، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس چیک میں کیا کچھ لکھنا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہو جائے گا اور وہ مل جائے گا۔ یہ مسیح یسوع نے اپنے منہ سے کہا، اور اتنا دلیر کوئی شخص بھی نہیں ہوتا تو کہے جا میرے باپ سے میرا نام لینا اور وہ تم کو دے دے گا، پتہ نہیں جا کے یہ کیا مانگ لے۔
लेकिन ये मेरे यीशु की बात है, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। अब ये आप बैठे बैठे सोच लें कि आपने मांगा है कि नहीं अब तक। इस यीशु ने यह भी कहा था जो कोई मांगता है उसे, जो खटखटाता है उसके वास्ते। कुछ आपको करना है, बाकी काम खुदा ने करना है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते, अगर हम खरूज की किताब पढ़ें तो उसके 25वें बाब में गालबन 25वां बाब ये जहां ये लिखा है तो कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर, और उसके आगे 8 बरकत लिखी हुई है। लेकिन स्टार्ट में सिर्फ एक ही है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। आप एक काम करें, बहुत सारे काम खुदा को खुद करने पड़ते हैं। खुद तो वो मेरा ख्याल नहीं करते होंगे, फरिश्तों को ही कहते होंगे कि जाओ इनकी मदद करो, जो खिदमत गुजार रूहें हैं जो आपके लिए मुकर्रर की गई हैं, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां फरमा। पता नहीं कितने लोगों की दौड़े लग जाती हैं जब आप यीशु नाम में बाप की तरफ देखते हैं, आपकी हिफाजत के लिए, आपको चीजें फराहम करने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए, आपके लिए सिचुएशन तैयार करने के, इसलिए कि आप खुद मसीह यीशु के जरिए से खुदा की बेटियां और बेटे बन चुके। नाम के सिलसिले में एक आखिरी हवाला पढ़कर हम आगे वाले टॉपिक पर चले जाते हैं। पौलुस रसूल का खत है फिलिप्पस की कलीसिया के नाम, निकालिए प्लीज। उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत है। बात वहां यहां भी नाम ही की है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो है माँ और बाप की वफादारी की, वो है अपने बाप का हुक्म मानने की, वो है जो कुछ बाप ने कहा उस मिशन को अंजाम देने की, और उस वजह से बरकत है, उस वजह से सरफराजी है, उस वजह से सब कुछ का मिल जाना है। फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत में से ये एक मशहूर हवाला है जिस पर गुज़श्ता दिनों हमने कन्वेंशन भी किया था। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर और वो उसे नाम बख्शा जो सब जबरदस्त, सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के। हालेलुया। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद के मीनिंग का तो आपको पता ना, यहोवा मालिक, आका, सब कुछ रखने वाला, और ये सब कुछ खुदा बाप ने अपने प्यारे बेटे मसीह यीशु को दे दिया। आप भी मालिक बन सकते हैं खुदा की बेटियां और बेटे बनकर। अगर बड़े भाई को मिल गया ना कुछ, तो वो अब खुद कह रहा है मेरे नाम से मेरे बाप से ले लो जो कुछ लेना है। हालेलुया।